العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد رسموا لهما في المصاحف رموزا مرتبة بحسب تفاوتهما ضعفا وقوة، وهي غير الفواصل المنزلة المرسومة على هيئة الحلقة المدورة. فآكد الأوقاف هو اللازم المرموز بالميم، ثم المطلق المرموز بالطاء، ثم الجائز المرموز بالجيم، ثم المجوز المرموز بالزاء، ثم المرخص المرموز بالصاد. ولنعم تلك الرموز لمن لا وقوف له في العربية، وإن لم يكن كذلك فلا يعرف محل الوقف والابتداء. فلا يعرف محل الوقف یا فلا يعرف محل الوقف والابتداء مع ثبوت الأوقاف على الفاصلة وغيرها مطلقا عند الحاجة. جی صاحب کتاب علیہ الرحمہ وقف کے سلسلے میں جو محل وقف کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہے، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح، تو وہ علامت تام، کافی، حسن، قبیح، پھر اس کو بعض حضرات نے مزید جو ہے تفصیل سے کام لیتے ہوئے تام اور اتم، کافی، اکفا، حسن، احسن، قبیح، اقبح، اس طریقے سے اس کو 4 کے بجائے 8 قسموں میں بھی تقسیم کیا ہے۔ بہرحال وہ محل وقف کی 4 قسمیں تھی، تو اب یہ وقد رسموا لہما سے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ائمہ وقف نے، علماء تجوید نے وقف تام اور وقف کافی کے لیے، لہما میں ہما ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وقف تام اور وقف کافی، اور علماء وقف نے وقف تام اور کافی کے لیے مصاحف میں رموز یعنی اشارات لکھے ہیں، مرتبتاً ترتیب وار، بالترتیب، بحسب تفاوتہما ضعفا وقوة، ان کے آپس میں باعتبار ضعف اور قوت کے متفاوت ہونے کے اعتبار سے۔ اور وہ یعنی کون؟ جو رموز صاحب کتاب جو ہے علماء وقف نے لکھے ہیں، وہ رموز فواصل کے علاوہ ہیں، فواصل فاصلہ کی جمع یعنی آیتوں کے علاوہ ہے، المنزلتی جو کہ منزل من اللہ ہے، جو کہ گول دائرے کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں۔ جی یہاں پر یہ سمجھے کہ وقف تام، کافی، حسن، قبیح میں سے تام اور کافی کے لیے علماء نے کیا لکھے ہیں؟ رموز لکھے ہیں، اشارات۔ اب وہ رموز اور اشارات کیا ہیں؟ آگے تفصیل سے آ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور اس میں صحیح جگہ پر وقف کرنا اور صحیح جگہ سے ابتدا کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو عربیت سے، اس کے معانی اور ترجمہ سے، یہاں تک کہ تفسیر سے بھی کیا ہو، مناسبت ہو، تو وہ صحیح جگہ وقف کر سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر بندہ مومن جو ہے عربیت سے واقف نہیں ہوتا، نہ معانی سے، نہ تراجم سے، چہ جائے کہ وہ
تفسیر اور مطلب سے کیا ہو، واقف ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ان علماء وقف نے، جن کا امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں کہاں وقف کریں، کہاں نہ کریں، کہاں وصل کریں، تو اس کے لیے ترتیب وار جو ہے علامات مقرر کر دی ہے اور اس کو وہاں لکھ دی ہے، سمجھے کہ نہیں، کہ اس طریقے سے جو ہے یہاں وقف کریں، یہاں نہ کریں، یہاں وصل کریں، یہاں وقف کریں، اور اگر یہاں وقف کر دیا تو ابتدا کریں گے کہ اعادہ کریں گے۔ تو یہ گویا کہ ان لوگوں کے لیے جو عربیت سے واقف نہیں رکھتے ہیں، واقفیت نہیں رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے اور ان کو کتنا اس سے سہارا لگ گیا۔ اور یہ جتنے بھی ترتیب وار جو رموز اور علامات ہیں وہ گول دائروں کے علاوہ ہے، یعنی گول دائرے والی جو آیتیں ہیں، جو آیت کے مکمل ہونے کے علامت کے طور پر قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، یہ رموز ان کے علاوہ ہیں، سمجھے کہ نہیں، اور یہ جو گول دائرے والی علامت ہیں جو آیت کے مکمل ہونے کی علامات ہیں، یہ تو منزل من اللہ ہے، یعنی یہ رمز، یہ اشارہ، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آیت ختم ہو گئی یہاں پر، یہ منزل من اللہ ہے، یہاں دوسری آیت شروع ہو رہی، یہ منزل من اللہ ہے۔ لوگوں نے علامت کے طور پر، آیت کے مکمل ہونے کی علامت کے طور پر گول دائرہ کیا کر دیا ہے، قرآن کریم میں لکھ دیا ہے، کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہاں ایک آیت مکمل ہو گئی، سمجھے کہ نہیں۔ ہاں، اور یہ جتنے بھی رموز ہیں جو وقف تام اور وقف کافی کے لیے لکھے گئے ہیں ترتیب وار، اس میں بعض کے درجے سے کیا ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کا درجہ، پھر اس کے بعد کا درجہ، تو یہ 5 جو ہے رمز ایسے ہیں جہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے اور بعد سے کیا ہوگی، ابتدا ہوگی، اور یہ جو 5 جو ہے رمز ہیں، علامات ہیں، اس کو جو ہے امام ابو عبداللہ محمد ابن طیفور سجاوندی نے وضع کیے ہیں، سمجھے کہ نہیں۔ تو یہ جو ہے علامات سے جو ہے بہت رہبری مل جاتی ہے اور بہت جو ہے سہارا ہو جاتا ہے کہ کہاں وقف کرے اور کہاں نہ کریں، سمجھے کہ نہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں رموز کا علماء وقف کی طرف سے لکھا جانا یہ امت کے لیے بڑا احسان اور انعام ہے۔ جی، تو رموز مرتبتاً، بالترتیب رموز لکھے ہیں، اور یہ رموز بھی آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے، باعتبار قوت اور ضعف کے کیا ہے، ہاں متفاوت ہے، درجات ہیں، کہ پہلی کیٹیگری کا یہ، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ، چوتھے کا یہ اور پانچویں کا یہ، اور یہ وہ آیات کے علاوہ ہیں جو کہ گول دائروں کی شکل میں لکھے گئے ہیں۔ بہرحال یہ رموز جو لکھے گئے ہیں اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ فَآكَدُ الْأَوْقَافِ هُوَ اللَّازِمُ الْمَرْمُوز بِالْمِيم، ان اوقاف میں یعنی ان رموز میں سے، ان رموز علامات وقف میں سے سب سے زیادہ تاکید والا مؤکد جو وقف ہے وہ کیا ہے، وقف لازم ہے، المرموز بالمیم، جس کا رمز، جس کا اشارہ، جس کی علامت میم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جی، تو یہ جو آیت کے علاوہ جتنے بھی رموز ہیں وقف کرنے کے، ان میں سے سب سے زیادہ قوی جو ہے وہ رمز میم ہے، اور یہ علامت کس کی، وقف لازم کی۔ تو وقف لازم کے لیے صرف میم لکھا جاتا ہے، اور میم بول کر وہاں پر جو ہے کیا مراد لیا جاتا ہے، وقف لازم مراد لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ لازم اور جائز اور مطلق کون لکھے گا، تو ہر ایک کے لیے اس جو ہے علامت کے میں سے ایک حرف لے لیا، اور وہ حرف بطور علامت اس پورے جو ہے لفظ کے اوپر کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ بہرحال ان میں سے سب سے زیادہ مؤکد تاکید والا جو ہے وہ وقف لازم ہے۔ کیا ہے، وقف لازم ہے۔ جی، تو لازم یہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی جگہ پر لکھا ہے کہ جہاں کلام مکمل ہو گیا ہے
اور اگر اس کو ما بعد سے اگر وصل کریں گے تو غیر مرادی معنی کا وہم ہونے کا امکان ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے ایسی جگہ پر وقف لازم کے علامت کے طور پر میم لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ میم لکھا گیا ہے کہ اگر اس کو ما بعد سے ملا دیا جائے تو وہاں پر اس میں جو ہے وصل کرنے کی صورت میں غیر مرادی معنی کا پیدا ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ امکان ہوتا ہے، تو وہاں پر وقف کر لیا جائے تاکہ آگے جو دوسرا کلام شروع ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے؟ ممتاز ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ممتاز ہو جائے۔ جی، تو بہرحال اس طریقے سے وقف لازم کے لیے کیا ہے؟ میم ہے، سمجھے کہ جہاں پر وقف کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ اچھا، یہ جو میم علامت وقف لازم ہے تو لازم سے مراد یہاں پر شرعاً لازم یا شرعاً واجب نہیں ہے، بلکہ بطور فن اور بطور اصطلاح کیا ہے؟ واجب ہے، عرفاً واجب ہے، شرعاً واجب نہیں ہے۔ اور شرعاً وجوب کسے کہتے ہیں اور شرعاً جو ہے شرعاً وجوب کسے کہتے ہیں اور عرفاً وجوب کسے کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل جو ہے وجب الاخذ به ولزم الاثم على ترکہ کے ذیل میں آ چکی ہیں۔ جی، جیسے کہ خود علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن جو ہے اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرمایا کہ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ غَيْرَ مَا لَهُ سبب، کہ قرآن کریم میں شرعی اعتبار سے کوئی بھی وقف واجب نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ اس کا کوئی جو ہے سبب خارجی ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ کے قرآن میں تحریف کی نیت سے وہ کیا کرے؟ غلط وقف کرے، تو پھر اس کا سبب دوسرا ہے، لہذا وہ کیا ہوگا؟ شرعاً گنہگار ہوگا۔ اور ایسے معنی کا اگر اعتقاد کرتا ہے تو گویا کہ وہ دائرے اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ تو یہاں پر لازم سے مراد کون سا لازم ہے؟ لازم عرفی مراد ہے، شرعی مراد نہیں ہے، کہ اگر غلطی سے اگر وقف لازم پر کسی نے وصل کر لیا تو اس صورت میں وہ جو ہے شرعاً قابل مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور وہاں وقف کر کے پھر ما بعد سے کیا کر لینا چاہیے؟ ابتدا کر لینی چاہیے۔ جی، تو یہاں لازم سے مراد شرعاً نہیں ہے بلکہ کیسا ہے؟ عرفاً ہے۔ کیسا ہے؟ عرفاً مراد ہے۔ جی، تو بہرحال وقف لازم کے لیے کیا ہے؟ بطور علامت کے میم ہے۔ کیا ہے؟ میم ہے۔ چلیے، اس کے بعد جو ہے وقف لازم قرآن کریم میں کتنی جگہ پر آیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں میم جو بطور وقف لازم کی علامت کے لیے ہے، اس کی علامت یعنی وقف لازم قرآن میں تقریباً 82 سے 85 جگہ آیا ہے، 82 سے لے کر 85 جگہ تک آیا ہے۔ جی، اور اس کے بعد پھر صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں کہ ثم المطلق المرموز بالطا، پھر وقفے پھر جو ہے مطلق ہے جس کا رمز تا کے ساتھ ہے، یعنی وقف کرنے کی علامت کے لیے سب سے پہلے میم، اس کے بعد کون ہے بھائی؟ تا ہے، جو تا کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اور وقف مطلق جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 3510 جگہ پر واقع ہوا ہے۔ کتنی جگہ آیا ہے؟ 3510 جگہ پر آیا ہے۔ اور یہ وقف مطلق کہاں ہوتا ہے؟ ایسی جگہ پر جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے جہاں کلام تمام ہو گیا اور ما بعد سے ابتدا کرنا وہ وہاں پر کیا ہو؟ بہتر ہو، یعنی ما یحسن الابتداء بما بعدہ، یعنی ما بعد سے ابتدا کرنا بہتر ہو، ایسی جگہ پر جو ہے وقف مطلق کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تا علامت کے طور پر۔
مطلق طور پر یعنی وہاں پر وقف کرنا درست اور جائز ہے، اور ما بعد سے ابتدا کرنا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر کیا کر لیا جائے؟ وقف کر لیا جائے جی۔ اور اگر وصل بھی کر لیا جائے تو اس سے کوئی فساد لازم نہیں آئے گا، معنی میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ بہرحال لیکن اگر وقف کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ما بعد سے ابتدا کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ امام عاصم سے حسن ابتدا اور اسی طریقے سے حسن وقف دونوں ہیں، تو ایسے موقع پر دونوں کی کیا کی جائے گی؟ رعایت کی جائے گی۔ فَلَهُ مُرَاعَةُ حُسْنِ الْحَالَيْنِ بَعْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ جی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ثُمَّ الْجَائِزُ الْمَرْمُوزُ بِالْجِيم، یعنی تیسرے نمبر پر وقف جائز ہے جس کا رمز جو ہے جیم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جیم جہاں کہیں پر بھی ہوگا قرآن کریم میں وہ کس کی علامت ہوگا بھائی؟ وقف جائز کی علامت ہوگا۔ اور یہ وقف جائز قرآن کریم میں تقریباً 1578 جگہ پر واقع ہے، 1578 جگہ پر واقع ہے۔ اور یہاں پر یعنی علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو وقف جیم کے لیے، وقف جائز کے لیے جو جیم علامت ہے، ایسی جگہ پر اس کو لکھا ہے جہاں دلیل وقف اور وصل دونوں کیا ہو؟ موجود ہوں۔ دلیل وصل بھی ہو اور دلیل وقف بھی ہو، تو وقف کرنا وہاں پر کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، تو یہ حضرت بلقیس کا کلام ہے۔ کس کا؟ حضرت بلقیس کا۔ اور اگر اس کے بعد وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یہ بلقیس کا کلام بھی ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس صورت میں جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وصل کرنا چاہیے۔ اور وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کو فصل کرنا چاہیے تاکہ دونوں کے قائل الگ الگ، دونوں کلام کے قائل الگ الگ ہے، لہذا دونوں الگ الگ ہونا چاہیے۔ اور اگر حضرت بلقیس کا اگر کیا ہے کلام جو ہے اس کو مانا جائے تو اس صورت میں جو ہے دونوں کے قائل کلام، دونوں کے کلام کے قائل کون ہے؟ ایک ہی ہے، لہذا اس میں وصل ہونا چاہیے۔ تو جہاں دلیل وصل اور دلیل وقف دونوں موجود ہو تو وہاں پر یہ کیا ہوتا ہے؟ جیم، یعنی وقف جائز ہے، کہ وقف کرنا چاہے تو جائز ہے، اور اگر وصل کرنا چاہے تو بھی اس کی کیا ہے؟ آپ کے نزدیک گنجائش ہے جی۔ چلیے، تو دونوں وقف یہاں پر کیا ہے؟ صحیح ہے، وقف بھی اور وصل بھی جی۔ یہ جو ہے قرآن کریم میں تقریباً جو ہے 191 جگہ پر واقع ہوا ہے، سمجھے؟ 191 جگہ پر۔ اور اس علامت کو علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی جگہ لکھا جہاں دلیل وصل اور دلیل وقف دونوں کیا بھائی؟ موجود ہے، جیسا کہ آپ کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ اور جہاں کہیں پر بھی وقف جائز پر علامت جو ہے کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، تو ما بعد سے کیا ہوگی؟ ابتدا ہوگی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس کے بعد وقف جائز جو ہے جس کا رمز جیم کے ساتھ ہے، یہ قرآن کریم میں تقریباً 1578 جگہ ہیں، اور وقف مجوز جس کا رمز زا کے ساتھ ہے یہ قرآن میں 191 جگہ پر واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ ثم المطلق المرموز بالطا ثم الجائز المرموز بالجیم، تو جیم کی جو علامت ہے یہ قرآن کریم میں کتنی جگہ پر آئی ہے؟ 1578 جگہ پر آئی ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 1578 جگہ پر۔ ثم المجوز المرموز بالزا، پھر وقف مجوز ہے جس کا رمز کس کے ساتھ آئے؟ زا کے ساتھ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جہاں بھی زا لکھا ہوگا تو سمجھ جائیے کہ وہاں یہ وقف مجوز کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ وقف مجوز قرآن میں 191 جگہ پر ہے، 191 جگہ پر، اور اس کے لیے جو ہے علامت کون ہے بھائی؟ زا ہے، زا۔ اور یہ جو ہے وقف مجوز کے لیے جو زا لکھا جاتا ہے یہ ایسی جگہ لکھا جاتا ہے جہاں پر وقف اور وصل دونوں کیا ہو؟ موجود ہو، دلیل وصل بھی ہو اور دلیل
وقف بھی ہو تو ایسی جگہ پر اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال وقف کرے تو بھی گنجائش، وصل کرے تو بھی گنجائش ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر وقف کر دیا تو کوئی حرج نہیں، اور وصل کر دیا تو بھی کیا ہے، رخصت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال اگر وقف کر دیا تو ماں بعد سے کیا ہوگی، ابتدا ہوگی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اس کے بعد فرمایا کہ ثم المرخص المرموز بالصاد، ثم المرخص المرموز بالصاد، کہ پھر وقف مرخص ہے جس کا رمز صاد کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی صاد آئے گا تو آپ سمجھیے کہ وقف مرخص ہے، اور یہ قرآن میں کتنی جگہ پر واقع ہے، 83 جگہ پر، 83، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں۔ اور علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے صاد جو وقف مرخص کے لیے علامت ہے، ایسی جگہ پر جو ہے اس کو لکھا ہے جہاں دو کلام اس طریقے سے ہوں کہ دونوں کے درمیان میں لفظی و معنوی تعلق کیا ہو، موجود ہو، لیکن یہ ایک اپنی استقلالی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ بلا اپنے ماں باپ کے یہ اپنا مفہوم ادا کر سکتا ہے، یہ اپنا مفہوم ادا کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس صورت میں یہاں پر وقف مرخص ہے، وقف کرنے کی گنجائش ہے، وقف کریں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا، ابتدا ہوگی۔ بعض لوگوں نے حالانکہ وقف مرخص میں یہ کہا ہے کہ یہ وقف مرخص جو ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر وقف کر دیا تو ما قبل سے کیا کرو، اعادہ کرو، لیکن چونکہ بطور علامت وقف مرخص وہاں پر کیا صاد ہے، لہذا اس صورت میں ما بعد سے کیا ہونا چاہیے، ابتدا ہونا چاہیے۔ تو ایسی جگہ پر لکھا ہے کہ جہاں پر دونوں یعنی لفظی اور معنوی تعلق کیا ہو، موجود ہو، لیکن اس میں استقلالی شان ہو، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو یہاں پر وقف کیا ہے اور یہاں پر علامت کے طور پر صاد ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو نازل فرمایا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وقف کرنے کی گنجائش ہے۔ جی اور یہاں پر وقف کرنا بعض علماء نے لکھا ہے کہ مجبوری کے درجے میں کر لیا جائے، اور اگر سانس کی گنجائش ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کیا کریں گے، وہاں پر وصل کریں، کیا کریں، وصل۔ اور اگر وقف کر دیا تو ماں بعد سے اگر آپ ابتدا کرنا چاہے تو گنجائش ہے۔ جی تو یہ 5 علامتیں ہو گئی۔ وقف لازم کے لیے میم ہے، وقف مطلق کے لیے طا ہے، وقف جائز کے لیے جیم ہے، وقف مجوز کے لیے زا ہے، اور وقف مرخص کے لیے کیا ہے بھائی، صاد ہے۔ تو بہرحال یہ 5 علامات وہی وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف کبھی کے لیے ہے، لیکن چونکہ اب تام کافی ہر جگہ کہاں لکھیں گے، تو علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رموز 5 ہے، اس کے اندر کیا ہے، آسانی ہے، بہتری ہے اور سہولت ہے، اس وجہ سے جو ہے اکثر علماء نے اس کو پسند کیا ہے، اور جو ہے ان لوگوں نے بہت ہی غور و فکر سے کام لے کر اس کے ایک ایک کلمے کے پر اور ایک ایک لفظ پر انہوں نے تحقیق کی، ترجمے پر غور و فکر کیا، اس کے تفسیر اور معانی کو سمجھا، اس کے بعد انہوں نے بہت غور و فکر، تدبر اور محنت کے بعد یہ علامات کیا کیے ہیں، لکھے ہیں۔ جی پھر اس کے بعد صاحب کتاب، بس یہاں تک اپنا سبق ختم کرتے ہیں، اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.